اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ بارگاہ رب العزت کے اندر حمدہ نذرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقینی طور دے اتے اس دی زندگی کامیاب زندگی ہوئے گی۔ وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت دے نال اللہ دی ذات پاک نو یاد کرتا ہے، کثرت دے نال اللہ دی ذات پاک نو یاد کرتا ہے۔ دوسرے مقام تے مالے اللہ پاک نے فرمایا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب دا نام اس طرح لے، اس طرح یاد کر، تبتل الیہ تبتیلا، ہر شے دے کولوں تو جدا ہو جا۔ وذکر اسم ربک وتبتل الیہ، اس آیت کریمہ تو مفہوم بندے نو یہ سمجھ آندا ہے کہ خانہ بدوش ہو جا، تو دنیا نے چھڈ دے، دنیا دے نال تیرا کوئی سروکار نہیں، لیکن اس جہان دے وچ آنا اور انسان دی تخلیق اس جہان دے وچ جڑی کیتی گئی ہے وہ اسے مشکل نو حل کرنے واسطے کیتی گئی کہ خواہشات نفسانی نو پوریاں کردیاں ہویاں تو اپنا سفر جاری رکھنا ہے، خواہشات نفسانی نو جاری رکھدیاں ہویاں تو اپنا یہ سفر جاری رکھنا ہے۔ اور فرما دیں سب کو ہم بھول گئے جوش جنوں میں، لیکن ایک تیری یاد سی ایسی جو بھلائی نہ گئی۔ سب کو ہم بھول گئے جوش جنوں میں، لیکن ایک تیری یاد سی ایسی جو بھلائی نہ گئی، کہ ہر لحظہ ہر ساہ دے نال اللہ دی ذات پاک دے نال تینوں یاد رہنا چاہیے ہے کہ میرا مالک کیوں ذات ہے، میری تخلیق دا مقصد کی ہے، دنیا دے وچ جڑا میں آیا ہے فرشتہ بن کے نہیں آیا، انسان بن کے آیا، لیکن اس انسان دے وچ صفت ملائکہ بھی باقی ہے، فرشتے دی صفت بھی ان دے وچ باقی ہے۔ جس وقت تو غالب آندی ہے تو خواہشات نفسانی مغلوب ہو جاندی ہیں، اور اسے نو ہی اللہ دی ذات پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جاننا تے تسی اس نو نہیں جاندے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا حضور دی زندگی دا بہترین نمونہ انہوں پتہ لگے گا جیڑا میرے ملن دے یقین کرتا ہے اور قیامت دے اتے بھی اس دا یقین ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ دی ذات پاک نو ہما وقت ہر ویلے کثرت دے نال یاد کرتا ہے۔ اور دوسرے قرآن پاک ارشاد فرمایا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب دا نام اس طرح لے کہ ہر شے دے کولوں جدا ہو جائے، تیرا جسم جدا نہیں ہونا، دل نے جدا ہونا، دل نے جدا ہونا ہے۔ ہاں سادی لکھتے ہیں کہ میں ایک بندہ خانہ کعبے دے وچ ویکھیا تے غافل ویکھیا، تے ایک بندہ دکاندار ویکھیا تو اللہ دے نال واصل ویکھیا۔ اللہ پاک نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ رجال ہیں کہ انہوں لا تلہیہم تجارت، نہ تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت و بیع عن ذکر اللہ، اللہ دے ذکر دے کولوں نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت انہوں غافل نہیں کرتے۔ تجارت بھی کرتے پہنے، بے فروخت بھی کرتے ہیں، اللہ دے نال انہوں دا تعلق بھی دل دا اسی طرح قائم ہے۔ کیوں کہ انہوں دی زندگی ہے اس جی میں مولانا روم نے عبادت دے اتے گفتگو کردیاں فرمایا، جناب فرما دے نے کہ اگر کوئی مچھی نو ایک گل آکھے کہ پانی نو کدی کدی ملیا کر، تو وہ مچھی زندہ رہ سکتی پانی تو بغیر؟
کہ پانی تو بغیر انہوں ایک لحظہ جدا کرو مر جائے، کیونکہ پانی ان دی حیات ہے، ان دی زندگی ہے۔ رومی فرما دے نے کہ کدی کدی ملنا تاں انہاں واسطے ہوندا ہے جڑے کہ زندہ اس تو بغیر رہ سکتے ہوں۔ جویں مچھی پانی تو بغیر زندہ نہیں نہ رہ سکتی، ایویں اللہ دی ذات پاک دا محب خدا دی یاد تو غافل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس دی تو موت ہے کہ کدی کدی ملنا عاشقاں دا نہیں کام ہو، وہ ہر وقت۔ اسی واسطے رومی فرما دے نے نا بندگی کن تا شوی عاشق لال، اللہ دی ذات پاک دی عبادت کر، ہو سکتا ہے کہ مالک کریم تینوں محبت نصیب چا فرماوے، کی جب فرماوے تینوں۔ ہر کوئی عبادت دا اجر مانگدا ہے نا، دنیا مانگدا ہے، دولت مانگدا ہے، آخرت مانگدا ہے، ہر شے مانگدا ہے۔ رومی فرما دے نے بندگی کن تا شوی عاشق لال، اللہ دی ذات پاک دی عبادت کیتا کر، کس واسطے؟ ہو سکتا ہے کہ تینوں محبت دا ایک قطرہ نصیب چا فرماوے، عاشق لال۔ اور عاشق کی جڑے نے واسطے سب کو ہم بھول گئے جوش جنوں میں، لیکن ایک تیری یاد سی ایسی جو بھلائی نہ گئی، جو بھلائی نہ گئی۔ ایک قرآن پاک دی آیت کریمہ میں تو ہی سنانا پیا، اس واسطے کہ قرآن پاک دی تلاوت بھی کیتا کرو تے اس نو پڑھیا بھی کرو، پڑھ کے اندے تے غور و فکر بھی کیتا کرو، غور و فکر ہے ترجمے ادب والیاں دے ترجمے لو تے قرآن پاک دی تلاوت کیتی تے پھر انہوں پڑھیا تے اندے غور کیتا، جویں جویں اس دے نال محبت تواڈے دل دی شروع ہوئی نا، ان دا مضمون خود بخود اللہ پاک القاء کرتا جاوے گا، لفظ تانوں پاویں آن تے پاویں نہ آن، ان دا نور ضرور آ جاوے گا دل دے اندر نور سرایت کر جاوے گا۔ تو یہ تمام چیزاں جڑیاں ہیں انہاں دا تعلق کس دے نال ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت پاک اور توحید دے اتے یقین دا نا ایمان ہے۔ قرآن پاک اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، کہ محبوب تواڈے تے احسان جتاندے نے کہ اسیں اسلام لے آئے ہاں۔ اسیں یہ بہت بڑا دھوکھا ہے، اور ہر آدمی اس دھوکے دے اکثریت گرفتار ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب اے تھانوں اپنا احسان جتا دینے کہ اسا اسلام قبول کیتا، اور اسلام لیان تو بعد اسا قربانیاں دیتیاں منافق، اور تواڈے اتے ساڈا اتنا نقصان ہو گیا ہے، اتنا ساڈا وطن جو چھٹ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب انہاں نوں تسی آکھو کہ جڑے تواڈے اتے اسلام لیان دا احسان جتان دے نے، انہاں نوں آکھو قل لا تمنوا علیہ اسلامکم، کہ اپنے اسلام لیان دا میرے اتے احسان نہ جتاؤ، کہ اساں اسلام قبول کیتا ہے، سانوں نقصان ہویا ہے۔ آپاں اس دے اتے غور کرنا ہے کہ جیڑا انسان عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیندا ہے، جہاد کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو جس وقت بھی کسی آزمائش دے وچ آندا ہے تو پھر اپنے ساری کارکردگی کا ذکر کرتا ہے کہ میں کرنا، میں کرنا، میں کرنا، میں کرنا۔ جس وقت وہ یہ اپنی کارکردگی دا ذکر کرتا ہے تے منہ لفظ احسان دا تو نہیں آکھدا، لیکن مطلب ہوندا ہے بھی جیڑا کچھ میں کرنا پیا دا اجر مینوں تو کی دتا، میں تو تکلیف دے چ مبتلا ہاں، پھر فلانی شے چ مبتلا ہاں۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب اے اسلام لیان دا تواڈے تے احسان جتا دینے نہ آکھو خبردار میرے اتے اپنے اسلام دا احسان نہ جتاؤ، بلکہ کی ہے بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ نے احسان فرمایا تواڈے اتے کہ تسی ایمان، تانوں ایمان دی ہدایت بخشی اگر تسی اپنے ایمان دے دعوے دے وچ سچے دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا سچا وہ ہے جیڑا میرا احسان جتا، میرا احسان ماندا ہے کہ مالک کریم تیرا احسان ہے کہ تو مینوں اپنی ذات دے نال یقین اور ایمان نصیب فرما دیتا۔ تو محبوب انہاں نوں آکھو
کہ میرے تے اسلام دا لیان دا احسان نہ جتاؤ، میرے رب دا تواڈے تے احسان ہے کہ انہیں تانوں ہدایت بخشی اسلام دی۔ ہن پھر اس مسئلے نو سنو جڑا عارف روم فرما دے نے کی فرمایا انہاں، بندگی کن تا شوی عاشق لال، اللہ دی ذات پاک دی عبادت کیتا کر۔ عبادت عاجزی انکساری تے جھکن نو آکھدے نے، من جان نو اور اپنے آپ نو ختم کرتے ہیں کہ اللہ دی رضا دے سامنے اپنی رضا نو میری کوئی چاہت نہیں، جو چاہت ہے تیری ذات دی چاہت ہے۔ تو فرمایا بندگی کن تا شوی عاشق لال، کہ عبادت کیتا کر تو خدا دی ذات پاک دے کولوں عبادت دا اجر کہ محبت دی صورت وچ عطا ہوئے گا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ تینوں نور ایمان تے نور عشق نصیب فرما دے بیتا۔ اس کے بنا تفصیل اس کی بیان فرمات جناب فرما دینے کہ بندی ایک عمل ہے اور ہر عمل دی ایک جزا ہے کہ مزدور مزدوری کرتا ہے تو انہوں مزدوری دی ہوندا ہے کہ مینوں ایندا آ اجر ملے گا، آ انعام ملے گا، آ مزدوری ملے گی۔ ان دے دل دے اندر یہ ہوندا ہے کہ میں یہ مزدوری کیتی ہے، عمل کیتا ہے اور ہر عمل دی مزدوری ہے، لہذا مینوں کوئی مزدوری ملے گی۔ فرما دینے کہ جڑا محبت والا دل ہے نا، عشق والا دل ہے نا، وہ کہ خلعت نہیں مانگدا، وہ کہ دیدار مانگدا ہے۔ کی مانگدا ہے؟ وہ دیدار مانگدا۔ وہ خلعت اس واسطے فرمایا گیا ہے کہ اللہ دی عبادت کار ہو سکتا کہ تینوں وہ محبت یا نصیب فرماوے، اور محبت والے محب دل دا اپنے محبوب دے کولوں ایکو ہی مطالبہ ہوندا ہے کہ میرا اور تیرے درمیان حجاب نہیں آنا چاہیے، حجاب اٹھ جاوے سارا۔ کی ہو جاوے؟ حجاب نہ رہ جاوے، حجاب ختم ہو جاوے۔ فرما دینے اس واسطے کہ ان دی خلعت کی ہے، دیدار محبوب ہے بس، اور اس دا کوئی انعام نہیں سوا اس انعام تو فرمایا کہ محبوب ایمان اللہ دی ذات پاک دی نعمت ہے اور ہر نعمت دا شکر ہے۔ اگر اس نعمت نو اسی یاد رکھیے اور اس دا شکر ادا کریے، اللہ دی ذات پاک دا حضور دی اتباع دی صورت شکر ہوئے تو ان شکرتم لا ازیدنکم، کہ اگر تسی شکر کرو گے تو میں تھوڑی نعمتاں نو ودا دیواں۔ تو ہر قدم قدم دے اتے انسان دا جڑا سفر ہے اللہ دی ذات پاک دی طرف، وہ سفر جڑا ہے وہ آسان بھی ہوندا ہے اور ادھروں مالک دی طرف کشش بھی ہوندی ہے جڑا انہوں کھچ کے لئی جاندی ہے۔ اور ایک حال ہے تے حال دا پتہ انہوں ہی لگدا ہے جڑا بندہ اس حال وچ مبتلا ہوئے۔ جڑا بندہ روٹی کھاندا پیا ہے تے انہوں پسند آندا تو آندا بڑا لطف آندا پیا ہے، وہ لطف جڑا آندا پیا ہے تو کھاندا نہیں پیا، تو 100 واری آکھے بھی کی لطف آندا تو تینوں کی سمجھاوے بھی کی آندا پیا ہے، بھی تینوں تو چکھے تے تینوں پتہ لگے نا، تو انہوں چکھا ہے۔ اس دے اتے مولانا روم نے گفتگو فرمائی ہے، ان بڑے غور دے نال سنو۔ جناب فرما دے نے کہ الو جڑا ہوندا ہے نا، الو غافل ہوندا ہے، ہما وقت وہ ستا ہے، ہما وقت وہ ستا ہے، جس وقت ویکھو وہ ستا غافل۔ ان دی غفلت دی وجہ تو وہ بندے جنہوں کسی نے ویکھن نہ وہ جائے نو جڑا انہوں آندے تو الو ہے دی ہے، تو کی ہے ہر وقت غافل ہے، تو تینوں کدی بھی دھیان نہیں آیا۔ جیڑی چیز تیرے دل نو غفلت دینے والی ہے، غافل کرنے والی ہے، ان دی جڑا انسان طلب کردا ہے الو ہی ہوندا، ہورو کی ہوندا ہے، وہ کی ہوندا ہے؟ الو ہوندا ہے۔ عالم رومی فرما دے نے کہ ایک شہباز سی تے او الواں دے ملک چلا گیا، یعنی غافلاں دے ملک چلا گیا۔ اچھا الو جڑے نے نا انہاں جس وقت شہباز نو ویکھیا تے او انہوں کوئی ٹھونگے مارن، کوئی کھمب پٹن، کوئی انہوں کوئی آکھن۔ اس شہباز آکھیا بھی میں تو بادشاہ دی ہاتھ تے بہن والا ماں تے میں تواڈے کولوں تواڈا ملک کھون واسطے نہیں آیا، بلکہ تھانوں ایک جگہ تے پہنچان واسطے آیا۔ کس واسطے آیا ماں؟ ہاں، تھانوں ایک جگہ تے انسان نو
ارسال رسل انساناں دے درمیان اور خدا دے درمیان رسالت اور نبوت دا واسطہ ہے کہ انسان نو خدا دی ذات پاک دے نال قرب دیوان واسطے تشریف لے آئے کہ جیویں جیویں تسی حضور دے اتباع حضور دے قریب ہوو گے تصدیق ایمان کرو گے اوویں اوویں تواڈے دل دی جڑی کیفیت اور حال ہے وہ خدا دی ذات پاک دی قرب دے وچ تبدیل ہوندا جاوے گا۔ کس دے وچوں جاوے گا؟ تو الواں جس وقت ویکھو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت جا کے تو سیدنا ہارون علیہ السلام نے انہوں نے دعوت دیتی نا فرعونیہ نو کہ ساڈے تے ایمان لیاؤ، انہاں قرآن پاک ذکر کیتا اللہ دی ذات پاک نے اعوذ باللہ کالا جیتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، وہ آکھن لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا تسی اس واسطے ساڈے کول آئے جے کہ کڈ دیو سانو اپنے ملک دے کولوں اپنے جادو دی طاقت دے نال؟ نے آکھا تسی ساڈا ملک کھون واسطے آئے جے تے ملک کھون دے پے جے جادو دے نال، تے ساڈے ملک نو تسی کھون واسطے آ گئے جادو کر کے، اسی تواڈے تے ایمان کیویں لے آئیے؟ تے فرعون نو بھی انہاں ایہو گل آکھی، قالو ان ہاذان لساحران یریدان ان یخرجکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا طریقتکم المثلی۔ وہ ایک دوسرے نو آکھن لگے بلا شبہ یہ دوویں جادوگر نے یہ چاہندے نے کہ کڈ دین تانوں تواڈے ملک دے کولوں اپنے جادو دے زور دے نال اور مٹا دین تواڈی تہذیب و ثقافت دی مثالی طریقہ نو۔ تو ہر الو نے نبیاں نو یہی آکھیا کہ تسی ساڈا ملک کھون واسطے آئے جی، جویں کفار اور مشرکین نے آکھیا کہ جیڑی تسی سانو آپ دی پیروی کرانا چاہندے جے تسی تا آپ دی گل منوان دے جے تواڈے کول کدوں کوئی وہی آندی ہے کدوں اسی دن؟ یہ قرآن پاک میں سب ذکر ہے، دوسرے مقام تے اللہ پاک نے۔ تو اگر وہ اللہ پاک نے فرمایا اطاعت ہے ایک، تسی انہاں نوں دو کیویں آندے جی؟ یہ ایک اطاعت ہے، دو اطاعتاں، میرا مننا رسول دا مننا میرا مننا، تسی آکھدے جے کہ رسول دا مننا وکر۔ اللہ پاک نے فرمایا دوواں تصدیقاں دا ایک تصدیق بن کے نور ایمان ایکو ہی بندا ہے، دو نہیں بندے۔ تو اس دے اتے جناب گفتگو فرمان لگے نے، مضمون میں کافی عرض کیتا ہے، اس نوں تسی غور دے نال سنو جی۔ جی یکدم بادم یکدم با چگدھا دم سادتا یکدم با دم ساز کرد از دم من چون ہارا باز کرد۔ اگلا شعر پر اے خنک چک دے کہ در پرواز اے خنک چگ دے کے در پرواز من فہم کر دز نیک بختی راز من۔ اے خنک چک دے کہ در پرواز من، رومی فرماندے نے کہ او الو خوش قسمت ہے، او غافل خوش قسمت ہے کہ جیڑی میری پرواز دے وچ
نیک بختی دے نال میرے راز نو سمجھ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب تیرے تے احسان نہ کرن، تو انہاں نو فرما کہ میرے رب دا تواڈے تے احسان ہے کہ انہیں تانوں ہدایت عطا کر دیتی۔ کی کر دیتی ہے؟ ہدایت۔ تو اسی طرح امت مسلمہ دے اتے بھی جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جنہاں نو کلمہ نصیب ہویا ہے، میرے محبوب حقیقی رب کریم دا احسان ہے ساڈے اتے کہ سانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا اور سانو ایمان نصیب فرمایا۔ ہر لحظہ انہاں دا احسان ہے خدا دی ذات پاک دا، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جنہ بھی اس دا شکر ادا کریے شکر ادا نہیں کیتا جا سکتا۔ ہر لحظہ ہر لحظہ ہر لحظہ۔ تو ایمان دی دولت جڑی سانو نصیب ہوئی ہے، یہ اللہ دی ذات پاک دا احسان و کرم ہے کہ سانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امتی بنایا، حضور دی تصدیق دی عطایت فرمائی، اور حضور دی بارگاہ اقدس دے وچ حضور دی اطاعت دے نال اپنا قرب نصیب فرمادا پیا۔ تو رومی فرماندے نے کہ او شخص، او غافل شخص کتنا خوش قسمت ہے کہ جیڑا نیک بختی دے نال رسالت دے راز نو سمجھ گیا ہے۔ درمن آویز تا بازاں شود، اس نے شہباز نے آکیا، مولانا روم فرماندے نے خوش طرح باشد کے سر دل براں، خوش طرح باشد کے سر دل براں، گفتہ آئے در حدیث دیگراں۔ کہ وہ گل بڑی سونی لگ دی کہ محبوب دی گل کہ لکا کے تے دوجے دے بھیس وچ بیان کیتی جاوے تا۔ خوش طرح باشد کے سر دل براں، گفتہ آئے در حدیث دیگراں، اس دا ظاہر ہو روے تے او دا مطلب وچوں ہو روے۔ او لکی گل بڑی، او جویں آندے نے کوئی گل سناوندا بھی یار گلاں ہوئیاں پھر ہوئیاں جڑیاں بھی ہوئیاں، سمجھ آئی؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا أَوْحَىٰ۔ جی ہاں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ مَا أَوْحَىٰ۔ دوجا حافظ یہ پہ آندا ہے تو میں تو چلو حافظ نہیں آئے گا۔ ہاں جی تسی فرماؤ جی، اور تسی کی آندے جی؟ ہاں ٹھیک ہے حافظ ہوری ٹھیک ہے جی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ان دی بھی تصحیح کرنی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ جی یہ جناب حافظ صاحب سی کاری بھی نے جنہیں فرمایا، میں تو چلو نہیں پڑھیا، حافظ نہیں آئے گا۔ جی ایسے طرح میں طرز کیتی جانا، کدوں آندا حافظانو قرآن تیرے تو سوا۔ جی اللہ پاک دا جی ہر کسی نو عزائم دیتا۔ تو فرمایا دن من آنکھ باشد باچنی شاہ حبیب، ہر کجا افتد چرا باشد غریب۔ ہاں جی آنکھ باشد شاہ حبیب، ہر کو جا افتد چرا باشد فرمایا در من آویز زید تا بازاں شوید، کہ میرے متعلقہ ہو جاؤ تاکہ تسی باز بن جاؤ، گرچہ چکدہ نید شاہ بازاں شوید، اگرچہ تسی الو جے غافل جے لیکن غفلت دے وچوں کٹ کے تانوں بیداری دی طرف لے جاواں۔ آنکھ باشد باچنی شاہ حبیب، مولانا روم فرما دینے کہ جڑا اس طرح دے بادشاہ دا محبوب ہوئے، ہر کجا افتد چرا باشد غریب، کہ جس جگہ تے بھی ہوئے وہ مسافر نہیں ہوندا، اجنبی نہیں ہوندا، انہوں سارے جان دے ہوندے، اس نوں کی ہوندے نے سارے جان دے نے۔
قرآن پاک دی آیت کریمہ ویکھو اور اس دے اتنے غور کرو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور کلمہ شریف دی برکت جہی نو ایمان دی تصدیق ہے، مالک کریم نے اس دا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک وچ، اس نو سنو۔ اے جہی آیت کریمہ میں پڑھنا پیا نا، ایک تے نا اے جہان، اے جہاں جہان جن دے اسی بیٹھے عالم کثرت ہے، ایک وہ جہان ہے جنوں قیامت دا دن آکھیا جاندا ہے، وہ جی آئی اور اس قیامت دے وچ جو کچھ ہونا ہے وہ اساں ویکھیا کوئی نہیں۔ پھر اس دے وچ 1,24,000 پیغمبر اور تمام خدا دی مخلوق انساناں نے اندے وچ پیش ہونا ہے، بارگاہ رب العزت دے وچ انہاں دے کولوں پوچھا جانا ہے، سوال کیتا جانا ہے۔ یہ جڑی آیت کریمہ میں عرض پیا کرنا، تلاوت کرن دی سعادت حاصل پیا کرنا وا، ان دے تے تساں غور کرنا ہے کہ یہ خبر غیب دی خبر ہے اور کتھوں دی یہ میدان قیامت دی ہے، اور کنہ دے متعلق ہے، امت مسلمہ دے متعلق ہے۔ کیڑی امت مسلمہ؟ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے جنہاں نو ایمان نصیب ہویا ہے نا، اے انہاں دا ذکر کیتا گیا۔ کنے فرمایا؟ میرے رب کریم نے اس نو ذکر فرمایا۔ اس تے سمجھ آ گئی گل دی کہ کوئی نہیں آئی؟ قیامت جی آنی ہے کہ آ گئی ہے؟ آنی ہے نا؟ تے تسی سارے کول سنتے جو اتھے آ ہونا ہے، اتھے آ ہونا ہے، اتھے آ ہونا ہے۔ حضور دے اتے ایمان لیان والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بے مثل ذات دے نال محبت اور تعلق رکھن والے، اللہ پاک دی محبت دے وچ جڑے اسیر لوگ نے، انہاں دا ذکر خدا دی ذات پاک نے اس آیت کریمہ دے وچ خود ارشاد فرمایا ہے۔ اس دے اتے غور کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ لاما یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اس دن پریشان نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی نو اور انہاں لوگاں نو جڑے آپ دے نال نے۔ تصریح ہے کہ اس دے وچ کوئی گل ہے۔ ہن آپاں اس گل دے اتے غور کرنا ہے کہ اپنی جڑی مائیت ہے وہ حضور دے جڑی ساتھی نے، انہاں نو اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں نو پریشان ہاں۔ ہن یہ آپاں ویکھنا ہے کہ اپنا جڑا ساتھ ہے، اپنا ساتھ اپنی طرفوں کے ہو جائے۔ اللہ نے تو ساتھ دس دیتا ہے کہ جن دا ساتھ حضور دی ذات دے نال ہے، انہاں نو میں پریشان نہیں کرنا۔ تے جے ساتھ اپنا زبانی کلامی ہوئے تے عمل دا ساتھ نہ ہوئے، تے بے ادبی تے گستاخی دا ہوئے تے منافقت دا ہوئے، تے انہوں کدی بھی نہیں سوچنا چاہیے دا، وہی سوچی رکھے گا لتر میرے واسطے ہی بنیا آیا۔ تے جنہاں نے حضور دی معیت نو دل و جان دے نال قبول کیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال بے مثل محبت اور بے مثل پیار رکھیا ہے، اس نو اس تے یقین کامل ہے کہ مالک کریم نے ارشاد فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اس دن پریشان نہیں کیتا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی نو اور انہاں لوگوں نو جڑے آپ دے نال ایمان لے آئے۔ ایک گل تا اے آ گئی۔ دوسری گل مالک کریم نے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ نور دا بڑا رولا ہے، بڑا رولا ہے، بڑا رولا ہے، بڑا رولا ہے۔ ہنیرے دی گل کرو تو خوش نے، تے نور دا یہاں نال ہو تو اسے ٹوٹ کے تو پرا جا پائے بھی ایک ہی آندے پائے نے۔ اللہ دی ذات پاک ارشاد فرماندا پیا، اللہ پاک فرماندا ہے کہ جڑے حضور دے وہ ساتھی نے، حضور دی معیت چہن، انہاں دے متعلق فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم، اس دن انہاں دا نور ایمان بھجدا ہوئے گا۔ گل کرو نا تے وہ آندے نے اس تے نور ایمان مراد ہے۔ اچھا جڑا نور ایمان ہے وہ قلب مومن دے اندر ہی وہ ایمان ہے یا کسی اور دا ہے؟ نورہم جو آیا ہے وہ مومن دا نور ہے یا کوئی اور ہے؟ ایو دیوا جن دے وچ نور ہے کہ کسی اور وچ آئے گا؟
ایو گھر ہے جس وچ نور ہے یا کوئی اسے دا ہی نور ہے یا کوئی. اس واسطے درویش فرما دے نے نا مٹی فرما دے نے کھلونا سمجھ کے نہ بگاڑو اسے یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے. کھلونا سمجھ کے نہ بگاڑو اسے یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں قرآن پاک دی آیت پڑھ کے دسنا وا یہ نور جڑا فرمایا گیا نورہم یسعی بین ایدیہم کہ انہاں دا نور انہاں دے اگے اگے دوڑدا ہوئے گا و بایمانہم اور انہاں دے سجے پاسے دوڑدا ہوئے گا. جس کیفیت دے وچ بھی ہوئے گی وہ کہ ان دی کیفیت کی ہے جو بھی ان دی کیفیت ہے وہ نور تو مومن دا ہی ہے کسی اور دا ہے وہ نور. اور اس نور نو انہوں کتھوں ملیا ہے تصدیق توحید رسالت دے نال نور اس دے وجود دے وچ آیا ہے اور دل اس دا او خزانہ ہے اس نور دا. اللہ پاک نے فرمایا کہ انہاں دے میدان قیامت دے وچ صرف انہاں دی بخشش دا ہی ذکر نہیں فرمایا بلکہ اللہ پاک نے انہاں دی کیفیات دا ذکر فرمایا ہے کہ انہاں دا او چانن انہاں دا نور ایمان انہاں دے اگے اگے ہوئے گا انہاں دے سامنے ہوئے گا. یقولون فرمایا کی آخدے ہون گے مالک نے فرمایا یقولون وہ عرض کرن گے بارگاہ رب العزت دے وچ ربنا اتمم لنا نورنا کیا ساڈے رب مکمل فرما دے ساڈے واسطے ساڈا نور واغفر لنا اور بخش دے سانو انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز دے اتے پوری طرح قادر ہے کہ مالک کریم تیری قدرت جو کوئی شے باہر ہے. اس میدان معاشر دے وچ جو بارگاہ رب العزت دے وچ محبت دی دنیا دے وچ جتھے لوگاں نو آندے نے تانبے دی زمین ہے سوا نیزے دے اتے سورج ہے سب کیفیت درست ہے جو آکھیا گیا ہے اسی طرح ہی ہے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب تیرے جڑے غلام ہیں انہاں نو اللہ پاک رسوا نہیں کرے گا. و نورہم اور انہاں دا چانن نور ایمان یسعی بین ایدیہم انہاں دے اگے اگے ہوئے گا و بایمانہم اور انہاں دے سجے پاسے ہوئے گا. تے پھر انہاں دے بولی نو بھی ذکر کیتا بھی وہ پھر اتھے نور دے کی کرن گے مالک نے فرمایا یقولون اتھے وہ آکھن گے ربنا کہ ساڈے پالن ہار ساڈے رب اتمم لنا نورنا ساڈے نور نو مکمل فرما دے. اسی تو نہیں سمجھنے نا بھی قیامت والے دن چھٹکارا ہو جائے کی ہو جائے غور کرے آجے تے سب کچھ حاصل ہو گیا. فرمایا کہ وہ جڑیاں باہر توحید دے وچ ترن والیاں مچھیاں نے وہ آکھن گیاں اتمم لنا نورنا کہ رجے کوئی نہیں انہوں ہور مکمل فرما دے فاغفر لنا اور سانو بخش دے سانو بخش دے. انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز دے اتے پوری قدرت رکھنا ہے پوری قدرت رکھنا ہے. تو اللہ دی ذات پاک نے اس قرآن پاک چاہتے کریمہ دا جڑا ذکر فرمائے نے نا حضور دی نسبت حضور دے اتے ایمان اور چانن نور دے نال اس واسطے کہ عالم کثرت دے وچ حضور دی اتباع اور حضور دے نال تعلق یقین دے قدم دے نال ٹرو. تواڈے ٹرن نو میں کی کراں گا قبول فرماواں گا. تے ذکر بھی فرما دیتا کہ میدان قیامت دے حضور دے اس شاک جڑے ہون گے انہاں نو رسوا بھی نہیں کیتا جاوے گا اور انہاں نو بقائے نور بنا کے پیش کیتا جاوے گا انہاں دے وچوں انہاں دا نور نکلے گا. تو اے سن لیا فرمایا ہر کے باشد شاہد دردش را دوا ہر کے باشد دردش را دوا گر چونے نال
ہر کے باشد شاہ درد شرا دوا. مولانا روم فرماندے نے ہر کے باشد شاہ درد شرا دوا. میرے حضور نے اس شعر تو پہلے میں حضور دا ایک شعر پنجابی دا میں ذکر کرنا. میرے حضور نے فرمایا میری مرض دا دارو ہے درد تیرا. کہ اللہ دی ذات پاک دی محبت اور عشق دی جڑا اے درد ہے نا، اطباء آکھدے نے، اکثر علماء بھی آکھدے نے کہ لفظ عشق دا اطلاق اللہ پاک دے تے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. وہ آکھدے نے کہ یہ ایک بیماری ہے، جنون دی ایک قسم ہے، جنون دی ایک قسم ہے. اس واسطے اس دا استعمال لفظ دا نہیں. لیکن اللہ پاک نے فرمایا یحبہم و یحبونہ. اللہ انہاں نال محبت کردا ہے، وہ اللہ نال محبت کردے. تے محبت دے لفظ دا تا قرآن پاک وچ کھڑے کنا ہی ذکر ہے. اور محبت دی انتہا نو عشق آکھیا جاندا ہے. سمجھدے پے جی؟ جڑا کچھ حضور دے صحابہ اہل بیت دا اللہ پاک نے قرآن پاک وچ ذکر کیتا ہے اپنے محباں دا، وہ اتھے کوئی عقل اس نو جا سکدی ہے؟ عقل نہیں ہے. عقل دی سمجھ چی وہ گل نہیں آن والی. تو میرے حضور نے فرمایا میری مرض دا دارو ہے درد تیرا، کہ میں مریض عشق ہاں، میری مرض دا دارو ہے درد تیرا. اور اس دا علاج ہے وے کہ تیری محبت دا درد جڑا ہے نا وہ ودنا چاہیے. میری مرض دا دارو ہے درد تیرا، تائیوں شوق ہے درد وداونے دا. اس واسطے کہ ہر ساہ دے نال آکھنا کہ یہ درد محبوب جڑا ہے سلامت رہنا چاہیے. کی رہنا چاہیے ہے؟ سلامت. عارف روح فرما دیں ہر کے باشد شاہ درد شرا دوا. بادشاہ جس دی درد دا دوا ہوئے. کہ اللہ دی ذات پاک دی محبت دا جڑا اسیر ہے اس دا دوا کون ہے؟ فرما دے نے خود محبوب حقیقی ان دی دوا ہے. جنہ چر انہوں نہ ملے وہ کیویں آرام پائے؟ گھر چوں نئے نالد نہ باشد میں. اگر یہ کہ وہ بانسری دی طرح کہ سوز و گداز دے نال گلاں کردا ہے تو ان دی اس کہ احتیاجی نو ویکھ کے اس ضرورت نو ویکھ کے کوئی یہ نہ سمجھ لوے بھی اندہ کوئی نہیں ہے گا. فرما دے نے کہ اندہ بادشاہ جو ہے گا اندے نال. مولانا روم نے مثنوی شریف دی ابتدا کیتی ہے. جناب فرمانے بے شنو نہ چوں حقائت میں کند. اکھے سن کہ بیسری ایک گل آکھنی چاہندی ہے کہ بے شنو نہ چوں حقائت میں کند وز جدائی ہا شکایت بے کند. اپنی جدائی دا قصہ بیان کرنا چاہتی ہے کہ الستو بربکم. مولانا جامی فرما دینے کہ اس نئے تو مراد کون ہے؟ انسان کامل ہے. وہ انسان کامل تو مراد وہ بینسری ہے. تو بینسری کی کر دیے اپنی درد سوز دی گل. وہ جس وقت کوئی بینسری وجاندہ ہوئے نا تے وہ جڑی ان دی آواز نو سمجھن والا ہے نا انہوں پتہ لگتا بھی ہونے کی پیا آندا ہے. اور بڑی سوز اور گداز دے وچ ہوندی ہے. بندیاں نو تو نہیں سمجھ آندی تے کنہاں نو سمجھ؟ جانوراں نو سمجھ آ جاندی ہے. بیڑ تے ہی مست پھڑیا جاندا ہے بیچارہ، سرنگی تے پھڑیا جاندا ہے، بینسری تے پھڑیا جاندا ہے. علامہ صاحب فرما دے نے آیا کہاں سے نالا اے نئے میں سرور میں. کہ بینسری دے رون دے وچوں شراب دی کہ جڑا سواد ہو کہ آیا کہاں سے نالا اے نئے میں سرور میں. شراب دا کہ نشہ کتھوں آ گیا ہے؟ بینسری دے رون دے وچوں کہ شراب دا نشہ. اصل اس کی نئے نواز کا دل ہے یا چوبے نئے. کہ بینسری وجان والے دا دل پہ واجدہ یا لکڑ پہ ہی واجدی ہے. رومی فرما دے نے خشک تارو خشک چوبو خشک پوست. کہ چمڑا بھی خشک ہے، لکڑ بھی خشک ہے، تے تارا جڑیاں نے وہ کندیاں نے سرنگی دیاں وہ بھی لوہے دیاں نے. خشک تارو خشک چوبو خشک پوست
از کجا می آئے دی آواز دوست کہ پتہ نہیں ہے محبوب دی آواز کتھوں پہ آدھی ہے۔ اور اقبال نے آکھا آیا کہاں سے نالا نعم سرور میں، اصل اس کی نئے نواز کا دل ہے یا چوبے نئے کہ لکڑ پہ واجدی ہے یا وجان والے دا دل پہ واجدہ ہے۔ میاں صاحب فرمانے درد مندان دے سخن محمد دین گواہی حالوں، اگر درد مند دی گفتگو سنے تو ان دی گفتگو سندے نال جڑا کہ کیفیت دوجے تے تاری ہوندی ہے نا، ان دے حال دا پتہ دستی پئی ہے۔ درد مندان دے سخن محمد دین گواہی حالوں۔ رومی فرماتے نے ہر کے باشد شاہ درد شرا دوا، اگر جڑا مریض محبت بادشاہ جس دے درد دی دوا ہوئے، گرچو نئے نالد نہ باشد بے نوا، اگر بینسری دی طرح آکھے او اب دی آہو فغاں کردہ ہے، اپنے گلنا درد دیاں آکھدہ ہے، لیکن ان دی بے سر و سامانی تو انہوں بے نوا نہ سمجھیں، اکھے بہت کچھ رکھدہ ہی آپ دے نال۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام نو منافقین نے ذلیل آکھیا، اللہ دی ذات پاک نے فرمایا للہ العزت والے رسول ہی وللمومنین، عزت اللہ دی ہے، اللہ دے رسول دی اور عزت مومنین دی ہے۔ جنہاں دی عزت ہے انہاں نو تسی آکھ دے جے ذلیل جے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے اور میرے محبوب دے نال انہاں دی وابستگی ہے، یہ ذلیل نہیں، عزت والے ایو ہی نہیں۔ للہ العزت والے رسول ہی وللمومنین۔ جی مالک ملک ابن امن مالک الملک کما نیما منا تبال تبلے بازم میزند شاید مالک ملک نعم من طبل خار، اللہ دی ذات پاک دے اشاک جڑے نے انہاں نو اللہ پاک ایک بادشاہی نصیب کرتا ہے، اور وہ بادشاہ جڑی ہے انہاں نو بادشاہی نصیب کرتا ہے۔ مولانا روح فرما دینے کہ وہ لشکر و سپاہ والی سلطنت نہیں بھی، وہ لشکر و فرما دینے کہ وہ بادشاہ ہے لیکن بغیر لشکر و سپاہ تو بادشاہ ہے، بغیر لشکر و سپاہ تو بادشاہ ہے۔ فرما دینے مثال کوئی فرما دینے کہ جی میں حضور دا دین دا خادم ہوندا ہے کہ وہ بغیر لشکر و سپاہ تو بادشاہ ہوندا ہے۔ تو فرمایا مالک ملکم نعم من طبل خار، میں سلطنت دا مالک ہاں، خواہشات نفسانی دا میں غلام نہیں۔ طبل بازم میں زنت شاہ کنار، مینوں بادشاہ نے کچھ وقت واسطے اتھے کر لیا ہے۔ جس لئے میں آ گیا ماں تے میرے کنہ دے وچ آواز پہ آن دیئے، کی آواز پہ آن دیئے؟ طبل باز من ندائے ارجعی، طبل باز حق گواہ ہے من پر میں مدعی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ وہ
اس نے اللہ دی ذات پاک نے کہ وہ عاشق آکھدا ہے کہ میرے کان دے وچ ایک آواز آندی پئی ہے اور آواز آندی ارجعی دی محبوب آندا ہے تینوں کچھ وقت واسطے کر لیا ہے، لوٹ کے آ جا۔ کدھر آ جا؟ لوٹ کے آ جا۔ حق گواہ من برغم مدعی، مخالف دی ذلت دے نال اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، تو واپس لوٹ اپنے رب دی طرف اس حال دے وچ راضیۃ مرضیہ کہ تو اس دے نال راضی ہو، تیرے نال راضی ہے۔ تو رضائے الہی دے حصول دے نال دے واسطے میں ایتھے آیا، اور میرے کناں دے وچ وہ آواز آندی پئی ہے کہ یا ایۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ خدا تیرے نال راضی ہے اور تو انہیں آکھا کہ میں اس سلطنت تہاڈی سلطنت نہیں کھون آیا، میں الواں نوں شہباز بنان واسطے آیا کہ غافل جڑے نے وہ بیدار ہو جان اور اپنے پرواز دی منزل نو پہچان سکن کہ نہ۔ دیکھو نا مثال سنو، مولانا روح فرما دے نے کہ کان دے بھی پر نے تے شہباز دے بھی پر نے۔ کان تے ال دے جڑے پر نے نا وہ انہوں اڑا کے کدھر لے جاندے نے؟ مردار دی طرف۔ وہ ہمیشہ گرج جڑی مردار دی تلاش ہے۔ کان جڑا ہے وہ بھی گند دی تلاش ہے، جھپٹے مارن دی تلاش دے وچ ہے، اور شہباز جڑا ہے وہ دے بھی پر نے، وہ بھی اڑدا ہے، لیکن وہ جڑے شہباز دے پر نے نا انہوں نے اڑا کے بادشاہ دے ہاتھ تے با دیندے نے۔ بادشاہ دے ہاتھ تے، بادشاہ دے ہاتھ تے شہباز بیٹھا ہے۔ فرماندے نے بال بازاں راس ہوئے سلطان مراد، بال زاگاں راس ہوئے گورستان مراد، کہ شہباز جڑا ہے ان دے پار انہوں کتھوں تک پہنچا دینے؟ بادشاہ تک۔ اے سمجھ لو وہ مسئلہ بھی کیویں وہ شہباز دے پار کیویں نے۔ فرماندے نے وہ تو تسی ویکھدے پے جے نا کہ شہباز اڑدا ہے اور زندہ دا شکار کردا ہے، شکار کر کے اپنے مالک نوں دیندا ہے تے ان دی ہتھوں لے کے کھاندا ہے۔ مختصر ایک کئی واری گل ہوئی ہے، لیکن تسی ویکھنا ہے کہ وہ پر انسان دے کیڑے نے؟ ان دے پر ہیں، ان دی قدرت ہے جڑا اللہ پاک نے انہوں عطا فرمائی ہے، ان دا ارادہ ہے جڑا اللہ پاک نے انہوں اختیار جڑا اللہ پاک نے اس نوں عطا کیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ارادہ اور قدرت اور اختیار یہ ان دے پر نے، انہاں نوں استعمال کرنا ہے۔ کسے استعمال انہوں صرف دنیا واسطے کر لیا، اور کسے نوں یہ نصیب ہو گیا کہ ان دے ارادے اتے خدا دا ارادہ غالب ہے، ان دی قدرت اتے خدا دی قدرت غالب ہے، ان دی اختیار دے اتے خدا دا اختیار غالب ہے، کہ ان دا نہ کوئی اپنا شے رہ گئی ہے، سب مالک دے سپرد ہو چکی ہے۔ سمجھ دے پا جے نا؟ تو فرماندے نے بال بازار راس ہوئے سلطان مراد، تو شہباز جڑا ہے اس دے پر انہوں اٹھا کے بادشاہ دی طرف لے جاتے ہیں، اور گرج دے پر تے کان دے پر انہوں گندگی طرف لے۔ فرماندے نے کہ تیرے جڑے پر نے نا قدرت ارادہ اختیار اکھے بادشاہ دے سپرد کر رکھے، تاکہ تیری پرواز کی ہو جاوے؟ درست ہو جاوے۔ جی تبلے بازے من ندائے ارجعی، سمجھ آ گئی جی؟ ان کے کوئی نہیں ہے جی؟ تبلے من بازے ندائے حق گواہ ہے من برغ میں مدعی، جناب فرماندے نے تبلے بازے من ندائے ارجعی، کہ مینوں پچھوں آواز پہ آندی، کی پہ آندی؟ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی، تو لوٹ
الا ربی کے اپنے رب دی طرف راضیہ مردیہ خدا تیرے نال راضی ہوئے تے تو اس دے نال راضی آ خدا کی ہے اس حال دے وچ کہ تو اس دے نال راضی میں اور وہ تیرے نال راضی اللہ دی ذات پاک ساڈے اپنی محبت نصیب فرماوے اور ہر غیر دے کولوں ساڈے دل نوں بیزار فرما دے ہر ماں سوا تو دل نوں پاک فرما دے 7 دفعہ